بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. KTA ٹی وی کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یوسف رضا رحمانی. آج ہمارے درمیان موجود ہیں ایک ایسی ہمہ جہد شخصیت کہ جن کو اسلامک اسکالر کہا جائے، دانشور کہا جائے. مختلف کتابوں کے حوالے سے ان کی ریسرچ کا ایک بڑا کام ہے جو انہوں نے فرمایا ہے. خطیب ہیں جامع مسجد مدنی انڈس مہران کے جناب فرحت اللہ قادری صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں سر؟ الحمدللہ. فرحت بھائی ماشاءاللہ آپ کی آمد ہی ہم لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے. سر بھائی ماشاءاللہ بڑا کام کیا آپ نے. میں پرسنلی بھی آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کا کام میں سمجھتا ہوں 43 سال پہ محیط ہے. تو کیا کیا مدارج آئے، کن کن طرحوں سے آپ نے اپنے امور انجام دی اور بعد میں کس طرح کے آپ نے اسٹرگل کیا اور یہاں تک اس مقام تک پہنچے ہیں؟ اصل میں یہ اتنا لمبا پیریڈ ہے. اس میں سب سے پہلے تو مسجد کا ہی کردار ہوتا ہے. صحیح. اور سب سے پہلے تربیت جو ہے ATI کے پلیٹ فارم سے ہوا، انجمن طلبہ اسلام کے. اور پھر جمعیت علماء پاکستان میں بڑا گہرا تعلق رہا علامہ شاہ احمد نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے. اور پھر ایک ٹائم پہ حافظ سمیع صاحب جب ضیاء اللہ خان جب ہوتے تھے تو وہاں ایسٹ کا نائب ناظم بھی بنا. اس طرح مسجدوں کے خطابات کا سلسلہ 4 یا 5 مسجد میں محیط ہے. ہر جگہ 11 سال 12 سال 13 سال اس طرح کرتے ہوئے کئی مساجد میں خطاب بھی رہا. اور اس کے ساتھ سوشل وہ بھی کام رہا. اور ایک دینی تعلیم اور دینی معاملات سے رغبت رکھنا، علماء کرام سے رغبت رہنا، پھر لوگوں سے ملنا ملانا، اور یہ سارے کام کا سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے ایک بچپنے کا شوق تھا کہ مساجد کی تعمیر بڑی اچھی ہونی چاہیے، خوبصورت ہونی چاہیے. ہم گھر کو اتنا اچھا رکھتے ہیں تو مساجد بھی اچھی ہونی چاہیے. ساتھ لائبریری کا بڑا شوق تھا. اور اس میں ایک ہم نے بڑا کام کیا. حقانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حسن حقانی صاحب استاد العلماء ہماری استاد ہیں، ان کا مدرسہ انوار القرآن، وہاں بھی ہم نے ایک لائبریری کا ان کی اجازت سے کوشش کی. اور یہ تقریباً 92-3 کی بات ہے. اس وقت 7.5-8 لاکھ روپے لگا کر ان کے لائبریری کو ہم نے کمپلیٹ کیا. کیونکہ وہاں جو مفتی اسماعیل وغیرہ ہیں یہ لوگ جاتے تھے منیب الرحمان صاحب کے ہاں کتابیں پڑھنے کے لیے. تو مجھے فیل ہوتا تھا، میرا بیٹا بھی وہاں پڑھتا تھا. میں نے کہا حضرت اجازت دے تو ایک لائبریری بنائے. تو ایک لائبریری وہاں بنائی. اس سے پہلے اقصی مسجد میں ابھی بھی لائبریری جو قائم ہے اس کے بانیوں میں سے مطلب وہ جماعت اہل سنت کا ایک رسالہ آیا کرتا تھا، ترجمان اہل سنت، وہ 100-150 ہو گیا. وہ جا کے رکھا میں نے، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا اور وہ لائبریری لوگوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے ترغیب دی. وہ لائبریری آج تک 50 سال تک سے قائم ہے اور آج بھی وہ چل رہا ہے سلسلہ. اب اس کو دوسرے لوگ چلا رہے ہیں. پھر گلشن میں ایک لائبریری بنائی. پھر گلشن اقبال میں جہاں میں رہتا تھا وہاں ہماری مسجد صدیق اکبر ہے، اس کو بھی ہم نے بڑا زبردست طریقے سے رینوویٹ کیا 2014 میں. اس کے ساتھ ایک بڑی لائبریری ہم نے بنائی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر اقصی یہ جو طیبہ مسجد ہے یہاں بھی 13 سال خطابت کرتا رہا. پھر اللہ والی مسجد ہے تو وہاں جب 2016 میں ہم نے ایک کوشش کی. بڑی پرانی مسجد تھی اور تقریباً نہیں تو 30-35 سال پرانی مسجد ہوگی، ابتدائی زمانے کی مسجد تھی. اس کو ہم نے نئے سرے سے کو کیا. 250 گز کا ایک پلاٹ بھی خریدا. اس وقت 6.5 کروڑ روپے لگا کے 2016 میں اس کی پوری نئے اور پرانے کا امتزاج کر کے اس کو بڑا عالیشان، یعنی 1.25 کروڑ کا ماربل لگا اس میں اور بڑا کام ہوا. وہ ہم نے کمپلیٹ کیا. پھر وہاں سے یہاں اس مسجد میں مدنی مسجد میں آئے تو یہاں بھی وہی شوق تھا کہ مسجد 30 سال پرانی ہو گئی ہے اور بہت سارے پرابلمس تھے مسجد میں. تو ہم نے کہا یہاں بھی کچھ کوشش کرتے ہیں. تو ابھی فی الحال جو آپ نے دیکھا یہ طرز تعمیر نئے انداز میں یہ بھی ابھی ہم نے مکمل کیا. تو ایک شوق ہے اسی سے دینی کاموں کا، دینی جذبے کا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا، نوجوانوں کو لے کے چلنے کا، ان کو دینی تعلیم بھی دینا. اسی طرح مختلف مدارس میں درس قرآن کا بھی سلسلہ بڑا چلتا رہا اور ابھی تک چلتا ہے. ابھی رمضان میں پورے روزانہ فجر کے بعد 1 مہینے درس کا سلسلہ تھا، وہ بھی تھا. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری نالج کے مطابق آپ ایک مطلب ایجنسی تھی آپ کی اپنی پرنٹنگ ایجنسی، ذریعہ معاش جو آپ کا تھا. تو اتنے چھوٹے ذریعہ معاش سے اتنے بڑے بڑے کام کیسے کیے یہ بتا دیجیے. یہ میں خود بھی دنگ ہوتا ہوں. اور پرنٹنگ پریس تھا ہمارا، ابھی بھی ہے، اور وہی میرا ذریعہ معاش ہے. اور الحمدللہ آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ 47 سال ہو گئے
آج تک کبھی ہم نے، یہ آپ میڈیا پہ ریکارڈ کر رہے ہیں، دنیا دیکھے گی، آج تک 1 روپے ہم نے کہیں سے چارج نہیں کیا کسی چیز کا، کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے، خطابت کے یا جلسوں میں جانے کے، ہزاروں جلسوں میں صغیر بھائی جہاں کہاں لے کے جاتے تھے۔ میں نے بھی دیکھا ہے وہ بڑے بڑے پوسٹر پہلے لگا کرتے تھے، وہ سب آپ کی پرنٹنگ ایجنسی سے، ہاں 16 بائی اتنے کے پتہ نہیں وہ سائز 16 خطیب اور یہ ہر جگہ مگر الحمدللہ آپ کو چھپے ہوئے ہوتے ہاں وہ فری آف کاسٹ ہوتا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ بڑا کام تھا وہ بھی، یعنی ابتدائی طور پر صاحب یہ ہوتے تھے، اللہ ان کو مغفرت فرمائے، اور مولانا عبدالوہاب قادری جماعت اہل سنت کے ناظم ہے کراچی کے، یہ لوگ بھیجتے تھے کہ وہ ایک پوسٹر بنا دیں، تو وہ 30 روزہ پروگرام وہ بنتا تھا، اس طرح یہ سلسلہ چلتا تھا، تو ابھی تک الحمدللہ وہی ذریعہ معاش ہے۔ اور نہیں اتنے بڑے کاموں کا ذریعہ کچھ تو آپ کے احباب ہوں گے، کچھ ڈونرز ہوں گے جن کو آپ پر اعتماد ہے کہ وہ اتنی بڑی خطیر رقم دے کر مساجد کی تعمیر کریں۔ ایک ٹیکنیک میرا ہے، شاید اللہ کو یہ پسند آتا ہو، میں بہت اینالائز کرتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتی کام کیسے ہو جاتا، مگر ایک چیز ہے کہ میں کبھی کسی سے کہتا ہوں نا کہ بھائی یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں، تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں اچھا یہ میرے طرف سے بسم اللہ اتنا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، یہ تو انڈیا میں زیادہ دکھانے والی بات ہو جائے گی، ابھی گلشن اقبال میں سے 29 کو ختم ہوتا ہے، تو ختم قرآن کے دن ہم نے رینویٹ کیا تھا 2014، بڑی ماڈرن مسجد، بڑی خوبصورت عالیشان مسجد، وہاں لوگ ریکارڈنگ کرتے ہیں آ کر، جیسے کہ بلال قادری وغیرہ یہ اپنی نعت بہت عالیشان مسجد ہے، ہم نے 2014 میں اسے رینویٹ کیا تھا۔ اب جب میں 29 کو ختم میں اسپیشل انہوں نے بلایا تو میں گیا، ہمارا پرانا محلہ 30 سال وہاں رہا میں، تو لوگوں نے کہا یہ آپ کا کام جب سے رکا ہوا ہے، باہر کا ایسے کروانا ہے، تو میں نے کہا آپ لوگ ہمت پکڑیں، تو انہوں نے کہا نہیں آپ کچھ کہیں، آپ آج اعلان کریں کیسے کرتے ہیں، تو میں نے پتہ کیا کیا، یہ میرا ایک ٹیکنیک ہے جی اور صرف للہیت اللہ کے لیے، اس میں کوئی یہ نہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یا دکھانے کے لیے، ایسا نہیں، تو میں نے کہا بھائی دیکھو یہ کم سے کم 1 کروڑ روپے کا کام ہے، صرف فرنٹ ایلیویشن صحیح کرنا ہے، اور اگر آج ہم ہمت کر لیں اور وعدہ کر لیں تو شاید کام ہو جائے گا۔ اور ایک لمحے میں توقف کرنے کے بعد میں نے کہا اچھا چلو میرے طرف سے آپ 1 لاکھ روپے رکھیے اور اس کام کو بسم اللہ کریں۔ اب کون لوگ ہیں یہاں پہ، دیکھتے دیکھتے وہاں پہ تقریباً 12 لاکھ روپے ہو گئے ماشاءاللہ، ایک ہی لمحے میں، مطلب 3 مہینے کے اندر۔ وجہ قاضی صاحب یہ تھی شاید کہ ابتدا آپ نے کی نا، یہ ہر جگہ تھے، یہ طریقہ یہ بہت ابھی یہاں جب ختم کی بات ہوئی تو میں نے کہا یہ 1000 میرے طرف سے، سب مسجد والے 1000 تھے، تو اسی لمحے جو ہے بہت سارے پیسے آ گئے۔ یہ شاید میرا ایک ٹیکنیک ہے، اللہ جانے۔ باقی یہ ہے کہ ہمارے 2 احباب، میں 2 آدمیوں کا نام لینا ضرور چاہوں گا جو ہمارے بہت بڑے فائنینسر رہے اور مجھے بیٹا جیسے سمجھتے تھے۔ ایک عبدالغفار ڈوسانی، یہ میمن اسٹیٹ ایجنسی کے پارٹنر تھے، اور ایک حاجی عبدالقادر آگبانی، یہ دونوں میمن حضرات تھے، انہوں نے میرے ہاتھ سے کروڑوں روپے لگائے مسجد میں، ماشاءاللہ، بلکہ اس مسجد کو ڈیمالش کر کے بنانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، مدنی مسجد ابھی رینویٹ کیا ہم نے۔ اچھا مگر ان کا انتقال ہو گیا، وہ دونوں حضرات انتقال ہو گئے۔ بڑے مخلص تھے، خود جاتے تھے، خود سریا ڈالنا، اللہ والی مسجد، اتنی غریب مسجد تھی۔ ایک دن وہ یہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے جمعے کی تقریر سن لی، اور جمعے کے آخر میں نے کہا، میں 17-18 سال کا ہوں گا، میں نے کہا کہ بھائی یہ مسجد ہے، کچا فرش ہے، چٹائی بچھی ہوئی ہے، کوئی ہے، اس کو بنانا ہے، رمضان سر پہ ہے، اگر فرش پڑ جائے تو کم سے کم نماز صحیح ہوگی۔ نماز کے بعد ایک صاحب آئے میرے پاس، کہا کہ یہ آپ کیا بنا رہے ہیں؟ ہم نے کتنا کاسٹ ہے؟ ہم نے کہا مجھے کیا پتہ، کیا میں تو مجھے نہیں معلوم، باقی اس کو بنانا ہے تو کہنے اگر کوئی بنا دے، ہم نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ بس وہ ہماری دوستی سے ہوئی۔ اگلے دن وہ سارا ملبہ لوگوں کو لے کے پہنچ گئے، دیکھتے دیکھتے پوری مسجد انہوں نے ریموٹ کر دی۔ اس وقت وہ موزائک لگتا تھا، موزائک کا فرش ڈالا، پورے مسجد کے دروازے، کھڑکی، پلاسٹر، رنگ، روغن۔ پہلے رمضان سے 1 دن پہلے مجھے پھر فون آیا ان کا، کہا کہ فارغ صاحب ایک کام ہے، آپ سے میرے ساتھ چلیں گے؟ ہم نے کہا چلتے گئے کارپیٹ مارکیٹ میں، حسن اسکوائر پہ، وہ کہا کہ مسجد کے کارپیٹ بھی لیتے ہیں۔ اللہ، علاقے میں دھوم مچ گئی کہ مسجد تو ایک تو نیا فرش، اوپر سے کارپیٹ بھی بچھا ہے، کارپیٹ والی مسجد، یہ لوگوں نے جو کر اس زمانے میں ظاہر ہے، اس زمانے میں بہت کم۔ تو میں نے دیکھا کہ بڑے مخلص لوگ ہیں آج بھی۔ اگر آپ ایماندار ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں تحدیث نعمت کے لیے اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بڑی مہربانی، اس کا کرم، اس کا احسان، اس کا شکر، میں اس قابل نہیں، انسان میں توفیق بھی اسی کی طرف سے ہوتا ہے کہ حرام ہے کہ 1 پیسہ میرے طرف کبھی کسی کا، میں پیسہ لیتا ہی نہیں، سیدھی بات۔ قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہیں، اتنے ڈونرز کے انویسٹمنٹ کو آپ مساجد میں لاتے ہیں، تو یقیناً آپ کو بہت ساری مخالفت کا بھی سامنا ہوتا ہوگا، یعنی کچھ لوگ اپنے ہوتے ہیں، کچھ پرائے ہوتے ہیں، کچھ آپ کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے کاموں سے جل رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کا کچھ واسطہ پڑا ہے؟ بارہا
تو اس سے ڈرنا اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ جس کے لیے کر رہے ہیں، اگر آپ ایماندار ہیں تو کوئی خوف نہیں. بے شک بے شک. اچھا میری پرسنلی کم سے کم یہ ہے کہ میں کبھی پیسہ نہیں لیتا. یہ ابھی اس کام میں جو ابھی مدنی مسجد رینوویشن کا کام کیا، ایک صاحب میرے در پہ ہو گئے کہ یہ 2 لاکھ روپے آپ لے لیجیے اور دے دیجیے گا، میرے پاس اکاؤنٹ وغیرہ نہیں ہے، نہ میں بھیج سکتا ہوں. ہم نے کہا آپ نہ دیں، مگر آپ ڈال لیں تو اکاؤنٹ میں ڈالیں یا پھر اسی پیسے میں جو کر سکیں. 3-4 چکر لگائے انہوں نے کاؤنٹنگ میں رہے. ہاں، اور ہم نے کہا کہ جہاں بھی میں کرتا ہوں اس کام کو کہ اس کو الگ آڈٹ کریں اور بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. صحیح صحیح. تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک بہت سے لوگ کھڑے ہوئے، یہاں بھی بڑی مخالفت ہوئی، فتوے لے آئے لوگ، ایسا ہے، اسراف ہے، یہ ہے وہ ہے، مگر اللہ کا شکر اتنا بڑا انویسٹمنٹ ہو گیا. اور ابھی تک مجھے ایک پیسے کا پتہ نہیں کہ وہی صاحب یہ لوگ دیں گے اور اس کے بعد میں اس کو آڈٹ کرواؤں گا، پھر اس کو میں مطمئن ہو جاؤں گا. یہ ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی کمال کی بات ہے کہ جب اس قسم کا آپ کام کرتے ہیں تو میں نے یہ دیکھا کہ لوگ 10 سال کھینچتے ہیں اس کام کو، چندہ جمع کر رہے ہوتے. ہم نے اللہ والی مسجد میں یہی کیا، بڑا کام تھا اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں. 6 مہینے ہم نے کہا تھا، 6 مہینے ہم نے کلوز کر دیا. ماشاءاللہ. جب کوئی چندہ نہیں چاہیے، جو کام تھا ہو گیا، اس کا آڈٹ یہ ہے، اس کا حساب یہ ہے. ٹھیک. اسی طرح یہاں ہم نے کہا کہ 5 مہینے میں ہم کام کر کے دیں گے. الحمدللہ 5ویں مہینے اللہ نے اتنا بہت بڑا کام تھا کمپلیٹ کروا دیا. فرسٹ رمضان کو لوگ، ہم نے 15 شعبانی کو کر دیا تھا، مگر فرسٹ رمضان سے بھرپور طریقے سے کام ہوا. جو پیسے آئے وہ سب لگ گئے. ابھی اور مزید دینا اس کو بھی الگ آڈٹ کر دیں گے. تو لوگ یہاں بھی بڑی مخالفت کرتے رہے، کچھ فرق نہیں پڑتا. ویسے یہ دعوت اسلامی کا بھی یہ وتیرہ ہے کہ وہ مساجد تعمیر کرتی ہے. ظاہر ان کے پاس بھی ڈونرز کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے ان کا، تو وہ بھی مساجد تعمیر کرتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مساجد تعمیر کرنا بہت زیادہ بہتر ہے یا کسی غریب کی مدد کرنا؟ دیکھیے دونوں اپنی اپنی جگہ، دونوں کی اہمیت ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، بے شک. مسجد پورے علاقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. نہیں تو حقوق العباد میں دونوں بات کر رہا ہوں. مسجد کی پہلے بات کر لوں. مسجد پورے علاقے کو ریپرزینٹ کرتا ہے، بے شک. مسجد میں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے. مسجد میں جتنی فیسلٹیز آپ اچھا رکھیں گے، لوگ آسانی سے آئیں گے، نماز پڑھیں گے. اب رمضان میں اعتکاف ہے یا دن میں قرآن پڑھنا ہے یا مسجد ٹھنڈا رکھنا ہے یا پنکھوں کا اہتمام کرنا، یہ ایک الگ میٹر ہے اور یہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ ہماری مسجد کو، ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے نا کہ میرے گھر کو اعتکاف کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے صاف ستھرا کر کے رکھو. ٹھیک ہے. جہاں تک لڑکیوں کی شادی، لوگوں کے مکان بنانا، یہ ہمارا ایک شعبہ ہے بہت امپورٹنٹ، اور اس میں منتھلی بیسس پہ کنٹینیو چل رہا ہے سلسلہ. ٹھیک ہے. یہ نہیں پیرالل میں جاری ہے. بالکل. مطلب پھر چیزوں کے تو کام رک جاتے ہیں ہمارے، مگر یہ جو منتھلی جانے والا یہ نہیں رکتا. الحمدللہ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ منتھلی 50,000 تک کا بھی سلسلہ ہے. ایسا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے اس کو. تو وہ کام بھی بہت ضروری ہے کہ لڑکیوں کو شادی کرا دیا جائے. کسی کے یہاں کھانا نہ ہو اور مسجد میں ہم فانوس لگائیں تو ظاہر بات سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ ضروری ہے. وہ حقوق العباد ہے، سب سے پہلے وہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ، تو وہ بھی کرنا چاہیے. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کہاں اس میں لگے محلے، آپ تلاش کیجئے. لوگ زکوٰۃ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور لوگ زکوٰۃ پھینک رہے ہوتے ہیں کہ جان چھڑا لیں. اسکوٹ نہیں کرنا چاہیے. پورے سال ہر فیملی میں کچھ نہ کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں. بالکل. انہیں اپنے غریب لوگوں کو، اپنے عزیزوں کو، خاص کر پہلے قرآن کا حکم ہی ہے کہ عزیز اقرب کو پہلے دیں. آپ اس کو دیکھ کے پہلے سے اسکوٹنی کر کے رکھیں اپنے پاس، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو ہر مہینے باندھ دیں یا جو بھی یہ سلسلہ کریں. اچھا اسی طرح شادیوں کا سلسلہ ہمارے یہاں ہوتا رہتا ہے اکثر. لوگ اکثر یہاں ہمارے ملیٹ کے بہت سے لوگ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں. تو ابھی یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی، اس سے بتانے والی بات نہیں ہوتی، مگر ظاہر یہاں بھی ابھی الحمدللہ ایک اچھے اماؤنٹس کے ساتھ ہمارے حسین بھائی نے، ہم نے سب نے مل کے کیا. تو یہ کام چل رہا ہے بالکل. اور یہ ضروری ہے. کھانا کیا، حضور سے پوچھا کسی نے کہ سب سے اچھا عمل بتا دیجیے، تو حضور نے فرمایا وافشوا السلام وأطعموا الطعام، کہ سلام عام کرو اور کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانا تو سب سے افضل ترین. اور ایک کھانے کو آپ کھلاتے ہیں ایک وقت کے کسی کھانے کو، تو حضور نے فرمایا اللہ تمہارے نابے میں 70 وقت کے کھانے کا اضافہ کر دیتا ہے. ماشاءاللہ. تو کھانا کھانے والا امیر ہو کے غریب، جب کھانا ہے اس کو بھوک لگتی ہے وہ غریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کھانا کھلائیں. تو یہ تو امپورٹنٹ شعبہ ہے، اس سے کبھی بھی ڈینائی نہیں کیا. مسجد کو داخل کیا جا سکتا ہے مگر غریبوں کو کا حق پہلے ادا کرنا. جزاک اللہ. یہ بہت اچھی بات کی. یہ آپ کی سوچ اس بات کی عکاس ہے کہ آپ بہرحال دونوں حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ کو پیرالل لے کر چلنا چاہتے ہیں. اب تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں قاضی صاحب. یہ فرمائیے کہ آج کل آپ سوشل میڈیا ظاہر دیکھ رہے ہوں گے، ایک عام ہے سوشل میڈیا، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، بچہ بڑا جوان
سوشل میڈیا پر مجھے یاد آتا ہے، معاف کیجیے گا، مجھے یاد آتا ہے کہ ایک حدیث کا کچھ خلاصہ یا اس کا کچھ یہ تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ حضرت مہدی علیہ السلام، امام مہدی کا ظہور اور کانا دجال کا ظہور ہوگا تو کچھ علماء دین امام مہدی کے ہاتھوں بیعت کریں گے اور کچھ علماء ہاں وہ کانا دجال کو بیعت کریں گے. تو یہ مجھے لگتا ہے آج کل جو سوشل میڈیا پہ علماء کا ایک بے راہ روی دکھائی دے رہی ہے، وہ کیا آپ نہیں سمجھتے یہ کہ کانا دجال کے پیروکار ہیں یہ لوگ سب؟ جب سے کووڈ ہوا اس چیز کا اظہار واضح طور پہ ہو گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ 40,000 علماء کے سربراہان، علماء کو لیڈ کرنے والے دجال کے ساتھ چل رہے ہوں گے. جی میں 40,000 بالکل. تو اس میں آپ نے دیکھا سوشل ڈسٹینسنگ ناجائز تھا، حرام تھا، بالکل اس کو جائز کیا لوگوں نے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہوئی، حرم بند ہوا، نمازیں بند ہوئی، مساجد میں تراویحاں بند ہوئی، یہ سب دجالی فتنہ تھا. ہم نے الحمدللہ جہاں میں گلشن جمال میں رہتا ہوں وہاں ہم نے پوری کوشش کر کے پوری تراویحاں پڑھوائیں. اچھا ماشاء اللہ. اور پوری کوشش کی. ایک میر عالم صاحب نے وہاں مسجد کے ان کا کہ آپ نماز کرائیں، میں کھڑا ہوتا ہوں، وہ گیٹ پہ کھڑے. ہم نے ایک دن بھی تراویح بند نہیں ہونے دیا. تو اب جو بے رہ روی کا شکار ہے سوشل میڈیا پہ، میں جماعت کی خطبات میں خطاب میں بھی اور ویسے خطابات میں بھی یہی کہتا ہوں کہ بھائی اسلام گوگل سے مت سیکھیے. صحیح بات. جس چیز کا ڈیزائن یہودیوں نے کیا ہو، جس چیز کا وہ اس کو اسلام سے کیا محبت ہوگی. آپ آج علماء کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، وہ جو جی ٹی کیا ہے وہ چیٹ جی ٹی پی، اس سے سوال پوچھ رہے، وہ آپ کو کیسے جواب دے گا؟ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ قادیانی کا میں نے خود ٹرائی کیا، قادیانی کو ترجمہ آ رہا ہے اس میں. اچھا ہاں. اس طرح میں نوجوان سے کہتا ہوں کہ گوگل سے اسلام مت سیکھو. جنہوں نے 8 سال مدرسے میں رگڑا کھائے ان سے سوال پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا. قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کتابیں پڑھو. میں اب یہ خوف زدہ ہو گیا ہوں کہ جتنی بڑی بڑی ہم لوگوں نے لائبریریاں بنائیں، اب لوگ پڑھنے نہیں آ رہے، اس لیے کہ گوگل سے سرچ کر لیتے. سب کچھ سرچ کر آپ تقریر کر رہے انہوں نے گوگل سرچ کیا. نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے یہ حدیث ایسے نہیں. گوگل سے نہیں اسلام سیکھیں. اسلام جو دوسرا آپ کے لیے آپ کو کیوں فیسیلیٹیٹ کرے گا اسلام کے بارے میں، صحیح بارے. تو میرا تو یہی ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بہت آسان ہے. آپ نے کربلا خرید لیا، ایک مائی خرید لیا، روز کچھ نہ کچھ بنا کے ڈال دیں. جتنے اختلافات اس سوشل میڈیا کے دور میں ابھر کر آئے شاید اس سے پہلے نہیں تھا. لہٰذا ہمارے علماء کو بھی چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ اس میں بہت احتیاط سے کام کریں. خاص کر عوام سے میں کہوں گا کہ گوگل سے، چیٹ جی ٹی پی سے، اس طرح فیس بک سے، یوٹیوب سے اس سے سوال نہ پوچھیں، نہ ان کے سوال کو لیں. آپ یقین کیجئے روزانہ میرے پاس کوئی نہ کوئی فون آتا، آج یوٹیوب پہ ان کا یہ دیکھا، آج ان کا یہ دیکھا، آج ہمیں یہ جواب ملا. تو یہ ساری جوابات جو ہے بڑا مشکل میں ڈال رہا ہے، اختلافات بڑھ رہے ہیں. بہتر یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور جو قرآن نے بتایا اس پہ چلے، یہی کافی ہے. جزاک اللہ. جی قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ چونکہ آج کل ایک فتنہ اور بہت سر ابھار رہا ہے، ویسے تو اس فتنے کی بیخ کنی ہمارے اکابرین نے، جن میں نورانی میاں شامل ہیں، عبدالستار نیازی صاحب شامل ہیں اور بہت زیادہ اکابرین تھے، انہوں نے باقاعدہ اس فتنے کا قلقمہ کیا تھا اور اس فتنے کے بانی کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا تھا. لیکن وہ دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں فتنہ قادیانیت سر ابھار رہا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ان کا ترجمہ، احمدیہ ترجمہ جو ہے وہ گوگل پہ اور دیگر چیزوں میں رائج کر دیا گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ فتنہ قادیانیت کے لیے ہمارے وقت کے علماء کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ خاص کر علماء اہل سنت کا بڑا کردار روز روشن کی طرح رہا ہے. خاص کر علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ عظیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور سید احمد کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے ہمارے جو اکابرین تھے. انہوں نے پارلیمنٹ میں بھٹو جیسے سخت آدمی سے اتنا بڑا کام کرا دیا، اللہ اکبر، کہ پاکستان کے قانون میں ڈال دیا کہ کوئی بھی اگر گستاخ حضور کی ختمیت پہ بات کرے گا تو وہ کافر ہے. پاکستان کے قانون کے مطابق جو بھی حضور کی خاتمیت پہ بات کرے گا وہ کافر ہے. اس لیے پاکستان کا قانون تو بعد میں ہے، قرآن
قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین۔ پھر حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو یہ ہمیں قرآن اور حدیث سے جو مل گیا تو یہ کافی ہے۔ مگر بہرحال ملکی قانون بھی ہوتے ہیں، پاکستان کے بھی قانون یہی ہے، مگر ہمارے حکمران جو بکے ہوئے ہیں مختلف لوگوں سے اپنے مفادات کے لیے اس میں تبدیلی کرنا بھی چاہتے ہیں، جو کہ الحمدللہ بڑے بڑے ہمارے علماء، خاص کر بابا جی کیا نام تھا ان کا، نام سے نکل رہا ابھی، یہ جو خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت بڑا کردار کیا اس چند سالوں کے اندر، اور بھی بہت جلدی دنیا سے تشریف بھی لے گئے، مگر انہوں نے ایک دوبارہ اس کو زندہ کیا اور لوگوں کا ایک بہت جتھا تیار ہوا، ایک داغ بیل ڈالی، اور الحمدللہ سب علماء اس بات پہ متفق ہیں اور اس بات پر لڑنے مرنے قربانی دینے کو تیار ہیں۔ آپ نے دیکھا 73 میں کیا ہوا، کس طرح سے علماء کرام نے خدمت دی، کس طرح سے جیل کاٹے، کس طرح سے ساری چیزیں ہوئی، تو آج بھی وہی جذبہ جاری ہے۔ مگر اس قسم کے جو سوشل میڈیا پہ یہ جو فتنہ بڑھایا جا رہا ہے، تو اب ہمارے لوگ بھی، سادہ لوگ جو لوگ ہیں وہ بھی سوال کرتے ہیں، اس پہ کلام ہی نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کو چاہیے جماعت میں ہر جمعے کچھ نہ کچھ یہ بات ضرور بیان کر دیا کرے کہ حضور کے خاتمیت پہ کلام نہیں ہو سکتا، یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ جو اس پر امام اعظم تو یہ فرماتے ہیں، اگر کوئی مجھے کچھ تم سے یہ کہے کہ میں تمہیں دلیل دیتا ہوں خاتمیت پہ، حضور پر کوئی اور نبی آتا، اور اگر تم نے دلیل مانگ لیا تو یہ بھی کفر ہے۔ اللہ، دلیل بھی نہ مانگو، مطلب خاتمیت تو یہ ہے کہ قرآن نے کہہ دیا حضور خاتم النبی نے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، دلیل بھی نہ مانگو، اور دلیل مانگیں گے تو ایمان کچا ہو گیا کہ دلیل کس چیز کی، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ لوگ اس بات میں بہت الرٹ بھی ہیں، اور پوری دنیا میں، پاکستان میں خاص کر یہ فتنہ زیادہ پھیل رہا ہے، اس لیے کہ یہاں ہمارے حکمران، ہمارے کچھ لوگ اپنے مفاد کے لیے بڑے بڑے پوسٹوں پہ بھی بیٹھے ہوئے۔ جب یہ ہو رہا تھا، جب قادیانیوں کو کافر قرار دیا جا رہا تھا، بھٹو صاحب جس پہ سائن کر رہے تھے، پیچھے ایئر مارشل کھڑا تھا قادیانی، اچھا، اور کتنا بڑا کام اس نے کیا۔ اس نے کیا کہا کہ میں اپنے موت کے پیمانے پہ دستخط کر رہا ہوں۔ بھٹو کو یہ کلام سنا بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو کی اگر مغفرت ہوگی تو اسی بات پہ ہو جائے گی کہ اس نے اتنا بڑا کام پہ سائن کر دیا۔ اس کو کنونس کرنے والے علامہ شاہ احمد نوائین رحمۃ اللہ علیہ، 70 کیپٹن میں رات کو اسے ٹائم دیا اور تقریباً 7 گھنٹے اسے کنونس کیا۔ اور نوائین یہاں کی ایک شان تھی کہ انگلش بھی ایسے بولتے تھے، اچھا پڑھے لکھے لوگ چاہتے ہیں انگلش بولتے تھے، تو بھٹو تو ٹوٹلی سوشلسٹ ٹائپ آدمی تھے، اب انگلش میں جو بات کرے اس سے زیادہ متاثر ہوتے تھے۔ نوائین مانے کہ فرماتے میں نے ایک لفظ اردو کا نہیں بول، پوری رات میں کنونس کرتا رہا اس کو، اور صبح جا کے اس نے سائن کر دیا الحمدللہ۔ تو یہ بڑا کردار ہے۔ انشاءاللہ پاکستان میں کبھی بھی قادیانیت سر نہیں اٹھا سکے گی، انشاءاللہ اٹھائے گی تو قتل دیا جائے گا۔ اور جس طرح ابھی چند دنوں پہلے بھی آپ نے دیکھا 2-3 مساجد، اور ابھی جو عید کا اجتماع کر رہے تھے اور سب، تو اس میں اصل میں یہ اس کا پرسنلی مجھے ایکسپیرینس اس لیے ہوا کہ میں مردم شمالی میں ابھی جو ہم نے ڈیوٹی کی ہے، کیونکہ مردم شمالی میں ڈیوٹی ہوتی ہے، تو میں جب گھروں پہ جاتا تھا تو کئی گھر والے ایسے ملے جنہوں نے خفیہ طور پہ میرا وہ ٹیب لے کر اندر جا کر اور اپنا ڈیٹا بھر کے کہنے لگا ہم خود ڈیٹا بھر کے دے دیتے۔ تو میں نے جب وہ ڈیٹا کھولا تو وہ اس میں ان کا مذہب احمدی لکھا ہوا تھا اور اس ٹائپ کا تھا، تو اچھے خاصے لوگ مجھے اس میں قادیانی ایڈ ہو دکھے، تو اس سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ کافی ابھی تیزی سے یہ جہاں میں رہتا ہوں وہاں ایک کارنر کا مکان تھا، وہاں 30 سال سے قادیانی کام کر رہے تھے، اور اتنے خاموشی سے یہ کام کرتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس گلی کے 3 لوگوں کو انہوں نے قادیانی بنا لیا جو سنی العقیدہ لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم نے 4.5 کروڑ روپے خرچ کر کے اس مسجد کو ایک ٹارگیٹ بنا کے خریدا ہے، بالکل مطلب بوسیدہ مکان، مگر صرف اس لیے کہ وہاں قادیانیت کی جڑ ختم ہو۔ تو جہاں بھی ایسے پتہ لگتا ہے الحمدللہ سنی مسلمانوں کو کہ قادیانی ہے، تو وہ اس جگہ کو ہی ختم کر دیتے ہیں تاکہ سلسلہ ہی نہ رہے، جڑ سے کاٹ دیں۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم بہت مطمئن ہیں کہ حضور پہ جان نچھاور کرنے والے، مر مٹنے والے بہت ہیں۔ ارے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور اس کے لیے خطبہ اکرام تو اپنے ساتھ ہیں اور عوام بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ قاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ ظاہر ہے دیکھتے رہے ہیں کہ غزہ کا بڑا دردناک ماحول ہے، غزہ کے چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، معصوم لوگ
اس بے دردی سے مارے جا رہے ہیں کہ جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو بلکہ ایک جانور یا کوئی کیڑے مکوڑوں کی طرح مار رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ وہ مسلم ممالک جو اختیار رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں، وہ خاموش ہیں. تو اس پر ذرا تھوڑا سا اپنا. اللہ پاک نے قرآن فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کفار بھی بڑی شدید ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل. بالکل اب قرب قیامت یہ الٹا ہو گیا. لوگ کفار سے ہمدردی رکھ رہے ہیں، مسلمانوں سے بغض رکھ رہے ہیں. غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، یمن میں جو ہو رہا ہے پچھلے کئی اشروں سے، اور خاص کر غزہ میں جو کچھ ابھی ہو رہا ہے، الامان الحفیظ الامان الحفیظ، یہ محافظی قبلہ اول ہیں، محافظین ہیں. یہ ان کے لیے حضور نے دعا کی، اللہم بارکنا فی شام ہی و یمن ہی، ان کے لیے حضور نے دعا کی ہے. اور آج جس بے دردی کے ساتھ اسرائیل UN چارٹر کو نہیں مان رہا، انسانی حقوق کی کوئی، اب پتہ یہ لگ گیا کہ جتنے بھی انسانی حقوق کی بات کرنے والے یہ سب مفاد پرست ہیں، یہ اپنی بات کرتے ہیں. صحیح بات ہے. زبانی ایک جانور ان کے یہاں مرتا ہے تو اس کے لیے پروٹسٹ ہوتا ہے یہاں. اور یہاں کئی 20,000 بچے شہید ہوئے، 30,000 لوگ شہید کر دیے گئے. پورا غزہ، پہلے بیروت کا نام آتا تھا، بیروت کو انہیں تباہ کیا. اب پورے غزہ کو اگر فضائی آپ وہ دیکھیں تو بالکل بمبارڈمنٹ کر کے، ہسپتال نہیں چھوڑا انہوں نے، مساجد نہیں چھوڑے انہوں نے، کوئی کمیٹی سینٹر نہیں چھوڑا انہوں نے، مطلب کوئی گھر نہیں چھوڑا. معصوم بچے افطار کر رہے ہیں اور بمبارڈمنٹ ان کا ہو رہا ہے. حتیٰ کہ المیہ یہ بھی ہے کہ جب معاہدہ ہو گیا کہ چلو اب ہم جنگ بندی کرتے ہیں، اس پہ بھی فرسٹ رمضان کو انہوں نے پھر وہی شروع کر دیا، بمبارڈمنٹ. تو انتہائی افسوس مسلمانوں پہ تف ہے کہ کئی ارب مسلمان ہو کر صرف تھوک دینا، ریئلی اگر صرف تھوک دیں یا پیشاب کر دیں تو اسرائیل بہ جائے، صرف تھوک دیں. مسلمان اتنی تعداد میں ان کے تھوک سے اسرائیل بہ جائے. مگر پاکستان جیسا ملک جس کے پاس ایٹمی تار، وہ انتظار میں ہے. ان کی دعائیں آپ سے تو آپ لڑس جائیں، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، یا رسول اللہ ان کی شفاعت نہ کیجئے کہ جو ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. ایک بچی کو اٹھایا گیا، اس نے کہ ہم رسول اللہ سے شکایت کریں گے کہ لوگوں نے ہماری مدد نہیں کی. اللہ اکبر، کس طرح سے انگشت اٹھائے ہوئے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور ان کو دیکھیں کہ کوئی غم نہیں ہے، وہ شہید ہونے کو تیار ہیں ہر وقت. جو بھی ان کے پاس ہے، غلیل سے اور پتھروں سے ٹینک کا مقابلہ کرنے والی قوم ہے وہ. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے. مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے، ہمیں غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے. اس وقت جہاد فرض ہے. بے شک مسلمان جب ہی کامیاب ہوتا ہے جب جہاد کرتا ہے. 313 ہمارے سامنے جنگ بدر، غزوہ بدر ہمارے سامنے، ہزاروں تربیت یافتہ لوگوں کس طرح چنے چبائے تھے. جتنے غزوات ہیں اس میں آپ دیکھیں کس طرح مسلمانوں کی کامیابی ہوئی تھی. کیا وجہ تھی؟ کوئی سامان حرب نہیں تھا، جذبہ ایمان تھا، عشق رسول تھا. بے شک عشق رسول اور جذبہ ایمان آج بھی ہو جائے، میں سمجھتا دنیا پہ غالب آ سکتے. دنیا پہ جو آج مسلمانوں کے ساتھ ظلم و استبداد جاری ہے، اس کی صرف وجہ یہ کہ آپ کو ہٹا دیا گیا ہے جہاد کے. ہمارے مذہبی تنظیموں کو بھی جہاد کے باتوں سے ہٹا دیا گیا. ہمارے سلیبس سے ہمیں یاد ہے، بچپنے میں ہم نے پڑھا، اس میں جہاد کا ذکر ہوتا تھا. آج وہ سارے ہٹا دیے گئے، چیپٹر ختم کر دیے گئے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں قربانی دینے کے لیے آج بھی تیار رہنا چاہیے. اور اگر جذبہ جہاد نہیں ہے تو بیکار. اللہ کہتا ان اللہ اشتری من المؤمنین من انفسہم، پوری آیت ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو خرید لیا جنت کے لیے ان کے جان سے. ہمیں جان اگر ہماری جاری ہوتی، نے فرمایا شہید کو بس اتنی تکلیف ہوتی جیسے سوئی چبونے کی. اور دوبارہ اللہ پوچھے گا تمہارا کیا خیال ہے، تو کہ ایک مرتبہ اللہ اور ہمیں موقع دے کہ ہم دنیا میں جا کے دوبارہ شہید ہو کر آ جائیں. تو کاش ہم مسلمانوں کی یہ عقل آئے اور خون کے آنسو روتا ہے انسان غزہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے. اللہ ان کی مدد فرمائے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ حضرت آپ سے ملاقات کر کے بڑے میرے اپنے ذہن کے کئی باب کھل گئے. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آخر میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ نے ابتدائیہ میں یہ بتایا تھا کہ آپ کا تعلق ATI سے بھی رہا ہے، انجمن طلباء اسلام سے. اور انجمن طلباء اسلام کو سب جانتے ہیں کہ ہماری سنی عقیدہ کی سب سے منظم اور بڑی جماعت تھی، ٹھیک ہے نا، ابتدائی دنوں کی. تو اب یہ فرمائیے گا کہ چونکہ ان کا یوم تشکر یا تشکیل جو ہے وہ بہت قریب ہے، اسی شوال کے مہینے میں ہے، تو اس حوالے سے اور اپنے اوورال تمام تناظر میں
کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو تو وہ دے دیجیے۔ الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام 1968 میں بنی اور یہ بہت منظم انداز میں پورے پاکستان میں دیکھتے دیکھتے قائم و دائم ہوا۔ پورے یہ کراچی یونیورسٹی سے لے کر تمام کالجز میں، ہمیں یاد ہے انجمن طلبہ اسلام کا یہ علامہ اقبال کالج ہوتا تھا، وہاں سے ہم نے ابتدا کی، اور اس میں اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا کیے انہوں نے۔ خاص کر 20 شوال المکرم کو یوم تشکیل ہے، تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے ان بڑے بڑے لوگوں کا جو انجمن طلبہ اسلام نے پیدا کیے۔ اس کے بانی نام ہاں محمد حنیف حاجی، ہاں محمد حنیف حاجی طیب صاحب، اور بہت سارے جو بعد میں مفتی بھی ہوئے، بڑے بڑے عالم بھی بنے، بڑے بڑے اسمبلی کے ممبر بھی بنے، اور بڑا کام ہوا، بڑا نام ہوا، اور بڑے لوگوں کی تربیت ہوئی۔ کراچی یونیورسٹی میں ماشاءاللہ انجمن طلبہ اسلام نے باقاعدہ چیئر قائم کیا، اور اس میں باقاعدہ ایک نام ہوتا تھا، اور ہمارے جتنے نوجوان لڑکے تھے ان کو منظم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ تھا۔ اور میں چاہتا ہوں اب بھی، اور الحمدللہ حاجی حنیف طیب صاحب دام کاتم عالیہ ابھی موجود ہیں، اب کچھ دن سے علیل بھی ہیں کافی، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ بڑی کاوشیں، بڑی کوششیں تھیں ان کی، بڑا کام کیا انہوں نے۔ اس کے بعد بہت سارے ناظمین آئے اور سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتے رہے۔ تو میں آج کے نوجوانوں کو یہی دعوت دوں گا کہ اس میں پھر اپنا خون ڈالیں، پھر سے تازہ دم کریں۔ اب بھی کام ہو رہا ہے، مگر اب لوگ مختلف جگہوں پہ بیٹھ گئے ہیں۔ ہماری مذہبی تنظیمات اتنے ہو گئے کہ لوگ اسی میں مصروف ہو گئے، مگر انجمن طلبہ اسلام کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ سارے پڑھے لکھے لوگ، کالجز کے، یونیورسٹی کے لوگ ہوتے تھے، اور وہ پروفیسر بھی ہوئے اور مفتی بھی ہوئے، میں بہت سارے نام میرے ذہن میں آ رہے۔ تو آج بھی اگر ہم اسے دوبارہ اسی طرح سے کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بہت خیر کا کام ہوگا، اور میں مبارکباد دیتا ہوں کہ 20 شوال مکرم کو یوم تشکیل ہے، اللہ تعالیٰ اسے اور کامیاب کرے اور یہ سلسلہ جاری ساری رہے۔ ناظرین محترم، حضرت فرحت اللہ قادری صاحب سے بڑی عمدہ نشست آج ہوئی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ بھی اسے سماعت کریں گے اور استفادہ کریں گے آپ کے ان تمام ویژنز سے جو آج قاضی صاحب نے یہاں بیان کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان یوسف رضا رحمانی کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔ ہو سکے تو اپنے دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔